بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور ان کو ڈراؤ حسرت کے دن سے، یعنی حسرت کے دن کا خوف دلاؤ۔ انذر یہ فعل امر ہے، انذرا ینذر انذار سے بمعنی ڈرانا، اسی لیے صاحب تفسیر نے اس کی تفسیر میں فرمایا خوفہم، خوف یخوف تخویف، باب تفعیل سے اس کا معنی ہوتا ہے ڈرانا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، یوم الحسرہ حسرت کے دن کا خوف انہیں دلاؤ، اے خوفہم یوم الحسرہ۔ یوم الحسرہ سے مراد کیا ہے حسرت کا دن؟ تو فرماتے ہیں یوم القیامہ، حسرت کے دن سے مراد یہاں پر قیامت کا دن ہے۔ اب رہی یہ بات کہ قیامت کے دن کو یوم حسرت کہا گیا، تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں نے دنیا کے اندر بھلائیاں نہیں کی ہوں گی، جو دنیا کے اندر ایمان لے کر نہیں آئے، تو قیامت کے دن ان کو جو پریشانیاں ہوں گی، جو وہ اپنا انجام دیکھ رہے ہوں گے اور جو اپنا وہ ٹھکانہ دیکھ رہے ہوں گے، اس ٹھکانے کو دیکھ کر انہیں حسرت ہوگی اس بات پر کہ کاش ہم بھی ایمان لے آتے۔ تو چونکہ قیامت کے دن یہ حسرت ہوگی انہیں اپنے فوت شدہ چیزوں، اس لیے قیامت کے دن کو یوم الحسرہ کہا گیا۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں یوم القیامہ، یوم الحسرت سے مراد یوم قیامت ہے۔ اب یوم حسرت کیوں کہا گیا؟ لِأَنَّهُ يَقَعُ فِيهِ النَّدَمُ عَلَى مَا فَاتَ، کیونکہ اس میں ندامت واقع ہوگی اس پر جو گزر گیا، جو فوت ہو گیا۔ وفی الحدیث، حدیث پاک کے اندر بھی اسی حسرت کا ذکر ہے۔ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأوا منازلهم فی الجنت قلوا آمن، یعنی ان لوگوں کو اس وقت حسرت ہوگی جب وہ لوگ جنت میں اپنے منازل کو دیکھیں گے اگر وہ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اہل ایمان اور اہل کفر تمام کے لیے جنت اور دوزخ میں ان کے منازل اللہ نے مقرر فرمائے ہیں۔ اہل جنت جب ان کو جہنم کے ان کے منازل کو دکھایا جائے گا کہ اگر تم ایمان نہیں لے کر آتے تو تمہارا درجہ یہ ہوتا پر ہوتے، ایسے ہی اہل کفر کو جنت میں ان کے وہ درجے دکھائے جائیں گے کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو وہ اس منزل پہ پہنچتے۔ تو ان کو جب وہ درجے دکھائے تو وہ درجے دیکھ کر حسرت کریں گے، ندامت کریں گے کہ کاش ہم بھی ایمان لے آتے۔ اذا رأوا منازلہم، جب وہ لوگ اپنے درجوں کو دیکھیں گے، فی الجنت، جنت میں، وہ درجے ان کے ہوں گے کب؟ ان لو آمنو، اگر وہ ایمان لے کر آتے۔ وَأَنذِرْهُمْ یوم الحسرہ، حسرت کے دن کا انہیں خوف دلاؤ۔ اذ قضی الامر، یہ حسرت کا دن ہے کیا؟ تو اسی حسرت کے دن سے از جو ہے ظرف کے لیے ہے اور اس میں وسعت ہوتی ہے تو وہ بدل بھی واقع ہو جاتا ہے، اس لیے از یہ بدل ہے یوم الحسرت سے، کہ حسرت کا دن وہی قضی الامر جب فیصلہ ہو چکا ہو، یعنی جس دن میں سارے حساب و کتاب کر دیے گئے ہوں گے۔ وہی فرماتے از بدل من یوم الحسرہ، از یہ بدل ہے یوم حسرت سے۔ ایک ترکیب
تو یوم الحسرت مبدل من اور از اس سے بدل، مبدل من بدل سے مل کر پھر مفعول بھی ہو جائے گا انذر فعل کا۔ اور ایک ترکیب اور بتا رہے ہیں کہ او الحسرہ، یا حسرت کا یہ ظرف ہے، کیونکہ الحسرہ یہ مصدر ہے اور مصدر بھی فعل کا سا عمل کرتا ہے، اس لیے یہ ظرف ہے، حسرت کا بھی ظرف بن جائے گا، اس کا مفعول فی بن جائے گا۔ فرماتے ہیں او ظرف للحسرہ، یا یہ حسرت کا ظرف ہے، وہ ہوا مصدر، اور حسرت مصدر ہے، وہ فعل کا سا عمل کرتا ہے، اس لیے اس کا بھی یہ ظرف بن جائے گا۔ یہ دوسری ترکیب ذکر کر دی۔ اس قضی الامر، جب معاملہ کا فیصلہ کر دیا گیا ہوگا، فیصلہ کر دیا گیا ہونے کا کیا مطلب؟ فرغ من الحساب، جب حساب سے فارغ ہو لیا جائے گا، وتصادر الفریقان الی الجنت والنار، اور دونوں گروہ جنت اور جہنم کی طرف لوٹ چکے ہوں گے، یعنی جنتی جنت کی طرف لوٹ گئے ہوں گے، جہنمی جہنم کی طرف لوٹ گئے ہوں گے، یعنی جنتیوں کو ان کے پہلے جہنم میں ان کا درجہ دکھایا جائے گا کہ اگر تم ایمان لے کر نہیں آتے تو تمہارا یہ درجہ ہوتا، پھر وہاں سے وہ جنت کی طرف لوٹ آئیں گے، اور کافروں کو جنت میں ان کا درجہ دکھایا جائے گا کہ اگر تم ایمان لے کر آتے تو تمہارا یہ درجہ ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے وہ جہنم کی طرف لوٹ چکے ہوں گے، وہم فی غفلت، اس حال میں کہ وہ غفلت میں ہوں گے، وہ غفلت میں ہیں، کون؟ یہی کفار۔ فرماتے وہم فی غفلت ہونا عن الاہتمام، وہاں پر وہ اس لذالک المقام، یا لذالک المقام، اس مقام کے اہتمام سے وہاں پر وہ غفلت ہوں گے، اب اس مقام کا وہ اہتمام ہی نہیں کر سکتے وہاں پر، تو حسرت کے سوا اور کچھ ہوگا ہی نہیں۔ وہم لا یؤمنون، اس حال میں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اے لا یصدقون بھی، کہ وہ اس یوم حسرت، یوم آخرت کی تصدیق نہیں کر پائیں گے، اور اگر تصدیق بھی کرے تو وہاں پر کوئی تصدیق ان کو کام بھی نہیں آئے گی۔ وہم حالان، صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو جگہ پر وہم آیا، ایک وہم فی غفلت اور دوسرا وہم لا یؤمنون، تو یہ ترکیب میں دونوں حال واقع ہیں۔ فرماتے حال آنے، یہ دونوں حال، اور اصل عبارت ہوگی وَأَنذِرْهُمْ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ، ان لوگوں کو تم یوم حسرت اور یوم قیامت کا خوف دلاؤ اس حال میں کہ وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے علی هذا الحال، اسی حال پر ان کو خوف دلاؤ، غافلین غیر مؤمنین، کہ وہ غفلت میں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، بے شک ہم زمین کے وارث ہوں گے، ومن علیہا، اور جو زمین پر ہے ان کے بھی ہم وارث ہوں گے۔ وراثت تو مرنے کے بعد مرنے والا جو چھوڑتا ہے وہ ترکہ کہلاتا ہے، اور وہ ترکہ لوگوں کو اس کی وارثین میں سے ملتا ہے، وہ وراثت کہلاتی ہے۔ اس معنی کر وراثت اللہ رب العزت کے حق میں متصور نہیں ہو سکتی، کیونکہ وراثت وہ مال متروک ہوتا ہے جو میت نے چھوڑا، تو اللہ رب العزت کے لیے تو یہ وراثت متصور نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر وراثت کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر وراثت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک مرنے والا آدمی اپنا مال چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اب اس کے مال کے مالک اس کی اولادیں اور اس کے وارثین ہوتے ہیں، اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا۔ ایسے ہی جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ جن لوگوں کو تصرف کا حق دیا گیا تھا دنیا میں رہ کر، کہ وہ دنیا میں رہ کر اپنا تصرف کرتے ہیں اپنے مال میں، اپنے متاع میں، اپنی جائیدادوں میں، جب قیامت کا دن ہوگا تو سب ختم ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر تصرف حقیقی تو اللہ ہی فرماتا ہے، لیکن اس دن تصرف مجازی
کرنے والا یعنی اللہ کی عطا سے جو لوگ تصرف کرتے تھے وہ تصرف کرنے والے بھی نہ رہیں گے، اور صرف ملکیت اور صرف بادشاہت، صرف بقا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہوگی۔ یہ معنی مراد ہے۔ صاحب تفسیر فرماتے اے نتفرد بالملک والبقاء، ہم بادشاہت اور بقا میں تنہا ہوں گے عند تعمیم الہلک والفنا، ہلاکت اور فنا کے عموم کے وقت، کہ جب سب ہلاک ہو جائیں گے تو اس وقت اور صرف باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے، وہی تصرف حقیقی فرمانے والا ہے، اور اسی کی طرف ساری چیزوں کا رجوع ہے، کوئی تصرف مجازن بھی تصرف کرنے والا نہیں رہے۔ وَذَكَرَ مَن لِتَغْلِيبِ الْعُقَلَاء، صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، من علیہا کہا، جبکہ من جو ہے وہ عقلاء کے لیے آتا ہے، ذوی العقول کے لیے آتا ہے، عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ زمین و آسمان میں کوئی صرف عقل والے نہیں ہے، غیر عقل والے بھی بہت سارے، غیر روح بھی ہیں، بغیر روح اور جان والے بھی ہیں، تو بے عقل اور بغیر عقل والے زیادہ ہے، لیکن یہاں پر عقل والوں کو غلبہ دیتے ہوئے من کا ذکر کیا، گویا کہ غیر ذی عقل جو ہے وہ انہی کے تابع کر دیے گئے عقل والوں کے، تو معنی ہوگا کہ ہم زمین کے وارث ہوں گے، ومن علیہا، اور زمین پر جو ہیں یعنی چاہے وہ عقل والے ہوں یا غیر عقل والے، سب کے ہم ہی وارث ہوں۔ فرماتے وذکر من، یہاں پر اللہ نے فرمایا لتغلیب العقلاء، عقلاء کو غلبہ دیتے ہوئے، غلبہ دینے کے لیے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ہماری طرف ان کو پلٹایا جائے گا، لوٹایا جائے گا۔ یرجعون یا کے ضمے کے ساتھ اور جیم کے فتحے کے ساتھ، رجع یرجع رجوعا، اس کا معنی لوٹنا بھی ہوتا ہے، لوٹانا بھی ہوتا ہے، یعنی لازم اور متعدی دونوں اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اگر متعدی مانا جائے تو مجہول پڑھا جائے، یرجعون، ان کو لوٹایا جائے، تو ایک قرات یرجعون مجہول ہے، اور ایک قرات یعقوب کی اس میں یا کے فتحے کے ساتھ اور جیم کے کسرے کے ساتھ یرجعون ہے، تو ایسی صورت میں یہ لازم ہوگا، یعنی وہ لوٹیں گے، وَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ، ہماری طرف ہی وہ لوٹ کر آئیں گے۔ صاحب تفسیر فرماتے بضم الیا، یا کے ضمے کے ساتھ، یرجعون وفتح الجیم، اور جیم کے فتحہ کے ساتھ، یعنی یرجعون، وفتح الیا، اور یا کے فتحے کے ساتھ اور را کے کسرے کے وہ جیم کے کسرے کے ساتھ، یرجعون، یعقوب، یہ یعقوب کی قرات ہے، مانا ہوگا اے یردون فیجاسون یجاسون جزاء وفاقا، یعنی ان کو پلٹایا جائے گا، لوٹایا جائے گا، واپس کیا جائے گا، فیجاسون جزاء وفاقا، پھر ان کو پوری جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا۔ وَاذْكُرْ لِقَوْمِكَ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور تم ذکر کرو، کس سے ذکر کرو، تو اس کا متعلق ذکر کیا، وہ متعلق ذکر کیا لقومی کا، اپنی قوم سے ذکر کرو، کس میں ذکر کرو، فی الکتاب یعنی قرآن میں، کس کا ذکر کرو، ابراہیم، ابراہیم کا، اپنی قوم سے کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، ابراہیم کا ذکر کرنے کا مطلب یعنی ابراہیم کا قصہ بیان کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے چچا آزر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس واقعہ کو ذکر کرو۔ اب دیکھیے یہ ہے تو سورہ مریم کے نزول مقصد ہے اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرنا، اس کی قدرت پر یقین کرنا، اور اس کو کسی بھی شریک سے منزہ ماننا۔ اب وہ شریک دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک عقل والوں میں سے بھی شریک ہو سکتا ہے، جیسے کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مانا،
تو پہلے اس سے تنزیہ کی گئی، اس سے پاکی بیان کی گئی۔ ویسے ہی وہ شریک غیر ذی عقل بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ بتوں کو لوگوں نے عبادت میں شریک کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ان کے چچا کے ساتھ یہی تھا کہ ان کا چچا آزر وہ بتوں کو پوجتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو، وہ چچا کو بتوں کے پوجنے سے روکا، ان کو نصیحت کی اور کہا کہ جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ تمہاری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اس کی تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ کیا کوئی دلیل ہے اس بات پر جس کی وجہ سے تم عبادت کرتے ہو؟ یہ دلیل دے دو، کوئی دلیل ہو تو۔ کوئی دلیل تو تھی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اللہ وحدہ لا شریک کی ہی دعوت دی۔ تو سورہ مریم کا جو مقصود ہے وہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ لِقَوْمِكَ فِي الْكِتَابِ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں یعنی قرآن میں اپنی قوم سے ابراہیم کا ذکر کرو، یعنی ابراہیم کا قصہ، قصتہ مع ابی، حضرت ابراہیم کا قصہ ان کے باپ کے ساتھ۔ تو یہاں پر اب بولا گیا ہے عرفاً کہ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے کا والد نہیں تھا وہ آزر تو چچا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ عرف میں چچا کو بھی والد کا درجہ دیا جاتا ہے، اس معنی کر یہاں پر ماں ابی ہی کہا ہے، حالانکہ وہ باپ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا نام تارخ تھا یا تارخ تھا۔ انہو کان صدیقا نبیّا، بے شک ابراہیم صدیق نبی تھے۔ اب نبیّا اس میں دو قراتیں ہیں، ایک نبیّا اور ایک نبیّا حمزے کے ساتھ۔ نبأ ینبأ نبأً، حمزہ آخر میں، اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، اسی سے نبی ان حمزے کے ساتھ فعیل ان کے وزن پر، خبر دینے والا۔ اب اس میں دو قراتیں ہو گئی، ایک تو یہ حمزے کے ساتھ اصل کے اعتبار سے کیونکہ حمزہ ہے اصل میں، نبی ان، نبی ان، اور ایک قرات ہو گئی نبی جن، یعنی حمزہ کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا، نبی جن۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ نبین یہ نبا یمبو نبون سے ہو، اور نبا یمبو نبون بے معنی بلندی ہوتا ہے، بلند ہونا ہوتا ہے، اور نبی بھی چونکہ بلند و بالا ہوتا ہے، اس لیے نبون سے نبین ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ صاحب تفسیر فرماتے بغیر حمزہ، بغیر حمزہ کے نبیجن، وحمزہ نافع، نافع نے اس کو حمزہ دیا، یعنی ایک قرات حمزہ کے ساتھ نبیّا، نبیّا، اور ایک قرات ہے بغیر حمزے کے نبیّا۔ اب صدیق حضرت ابراہیم کو یہاں پر کہا گیا نہیں کہا گیا، بلکہ اس میں مبالغہ کرتے ہوئے صدیق کہا گیا۔ تو صدیق اور صادق میں فرق کیا ہوتا ہے؟ صادق کہتے ہیں اس آدمی کو جس کی بات واقع اور نفس الامر کے مطابق ہو۔ مثلا میں نے کہا کہ میں پڑھا رہا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں واقعی میں پڑھا رہا ہوں، تو میری یہ بات واقع اور نفس الامر کے مطابق ہے، تو کہا جائے گا کہ میں اپنی اس بات میں سچا ہوں، اور میں اپنی اس فعل میں، اپنے اس پڑھانے میں سچا ہوں۔ تو صادق کہتے ہیں قول و فعل میں جو سچا ہو، جس کا قول و فعل واقع کے مطابق ہو، اس کو صادق کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا قول و فعل کے ساتھ ساتھ کسی کے احوال بھی واقع کے مطابق ہو، صداقت فی الاحوال بھی ہو،
وہ ایک معنی کر بڑھ گیا نا صداقت میں، جب بڑھ گیا تو اس لیے مبالغتاً اس کے صدیق کہا گیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قول و فعل میں تو تصدیق کرتے ہی تھے، ان کے احوال بھی واقعی کے مطابق تھے، اس لیے مبالغتاً ان کو صدیق کہا گیا، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ اللہ کی غیوب کی تصدیق کی، اس کی نشانیوں اور آیات کی تصدیق کی، اس کے کتب اور اس کے رسل کی تصدیق کی، تمام کی تصدیق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، تو ظاہر بات ہے کہ صداقت میں بڑھ گئے، تو تعداد کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، کم کے اعتبار سے ان کی صداقت زیادہ ہوئی، تو کثرت صداقت کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر صدیقہ کہا گیا ہے۔ فرماتے ہیں قیلا کہا گیا ہے الصادق المستقیم فی الافعال، کہ صادق وہ ہوتا ہے جو کہ افعال میں مستقیم ہو، درست ہو، جس کے افعال صحیح ہو، واقعی کے مطابق ہو۔ والصدیق المستقیم فی الاحوال، اور صدیق وہ ہوتا ہے جو کہ احوال میں درست ہو۔ فالصدیق من ابنیت المبالغہ، تو صدیق یہ مبالغہ کے اوزان سے، ابنیہ یہ بنا کی جمع ہے، اس کا معنی وزن، مبالغہ کے اوزان سے ہے۔ وَنَظِيرُهُ، اور مبالغہ کی اوزان سے صدیق ہے، اس کی نظیر ضحیک ہے، خریت ہے۔ ضحیک بہت زیادہ ہنسنے والا، خریت بہت زیادہ راستوں کا ماہر۔ اب یہاں پر کیا مراد ہے صدیق ہونے سے؟ تو فرماتے ہیں والمراد، مراد ہے فرط صدق ہی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صدق، وکثرت ما صدق به، اور اس کی کثرت، اور اس فرد کا معنی بھی کثرت، ان کے صدق کی کثرت اور اس کی کثرت، ما صدق به جس کی انہوں نے تصدیق کی، کس کی تصدیق کی؟ من غیوب اللہ، اللہ کے غیوب، و آیات ہی اور اس کی آیات، و کتب ہی اور اس کی کتابیں، و رسول ہی اور اس کے رسولوں کی تصدیق کی، بہت زیادہ انہوں نے تصدیق کی۔ کانا مصدقا لجمیع الانبیاء و کتبہم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے مصدق، تصدیق کرنے والے، وکتبہم، اور تمام انبیاء کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے تھے۔ وکان نبیا فی نفسہ، اور وہ فی نفسہ نبی تھے۔ وکان نبیا فی نفسہ، صاحب تفسیر ذکر کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آیت کریمہ میں کانا نبیا، پہلے صدیقاً ذکر کیا گیا، اس کے بعد نبیا ذکر کیا گیا۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ صدیق تو ہوتا ہی ہے، لیکن جو صدیق ہوتا ہے اس کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پر پہلے صدیقاً کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے، جب صدیق تھے، اور صدیق کا نبی ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے وہاں پر یہ شبہ رہ جائے گا کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، تو اب اس کا بیان کر دیا نبی جن کے وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے، فی نفسی ہی ان کے وہ نبی بھی تھے، اسی لیے صاحب تفسیر آگے الگ ذکر کر رہے ہیں وَكَانَ نَبِيًّا فی نفسی، اور وہ فی نفسی ہی نبی بھی تھے۔ اگر یہاں پر صدیقا نہیں ہوتا، پھر صرف نبیًا ہوتا، کیا انہو کان نبیّا، تو پھر صدیق کہنے کی الگ، نبی کہنے کے بعد صدیق کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہر نبی صدیق ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر ان کی صداقت، ان کی تصدیق کو بیان کرنے کے لیے پہلے صدیقاً ذکر کیا گیا، اور صدیق، ہر صدیق نبی نہیں ہوتا ہے، اس لیے بعد میں نبی جن کا ذکر ہوا۔ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ وَقَعَتْ اعْتِرَاضًا إِنَّهُ كَانَ الصِّدِّيقُ نَبِيًّا، یہ جملہ معترضہ کے طور پر واقع ہوا ہے، کیونکہ پہلے ابراہیم کا ذکر ہوا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کو کا ذکر کرو کتاب میں، اور اسی سے متعلق پھر آگے ذکر کیا گیا اذ قال، جبکہ ابراہیم نے یہ کہا، کیا کہا اس کا آگے ذکر ہے، تو پورا مطلب اذ قال کا تعلق اسی سے ہے، وذکر فی الکتاب ابراہیمہ سے،
تو بیچ میں انہو کان صدیق النبی یہ جملہ معترضہ آ گیا، الگ سے یہ جملہ ذکر کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبی اور ان کی مدح ذکر کر دی گئی ہے۔ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ وَقَعَتْ اعْتِرَاضًا، یہ جملہ اعتراض واقع ہوا ہے، یعنی جملہ معترضہ الگ سے جملہ بیچ میں آ گیا ہے، ذکر کر دیا گیا ہے ان کی صداقت کا ذکر کرنے کے لیے۔ اعتراض واقع ہوا ہے بین ابراہیم کے درمیان، و بین ما ہوا بدل من، اور اس کے درمیان جو کہ ابراہیم سے بدل واقع ہے۔ ابراہیم یہاں پر ہے اور اس کے بعد اذ قالا ہے، تو وہ اذ جو ہے چونکہ ظرف ہے وہ بدل واقع ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، تو وہ ابراہیم سے ہی بدل واقع ہے۔ ان ابراہیم کا ذکر کرو، کون ابراہیم کے جنہوں نے یہ کہا، اذ قال، جب انہوں نے کہا، وہ ہوا، اور وہ قول کیا ہے کہ جو بدل واقع ہے ابراہیم سے، وہ ہوا، وہ ہے کیا ہے، اذ قال۔ تو ہماری اس ترکیب سے جو ابھی ذکر کی اس میں یہ ہے کہ جملہ معترضہ، وکان صدیق النبی جملہ معترضہ ہے، اور اذ قال یہ بدل ہے کس سے، ابراہیم سے۔ ایک اور ترکیب بتا رہے، فرماتے وجاز ان یتعلق اذ بکانا او بصدیقہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں پر اذ قالا جو اذ ہے یہ متعلق ہو کانا سے، کیونکہ کانا فعل ناقص ہے، وہ بھی تو عمل کرتا ہے، اس کا بھی ظرف ہو سکتا ہے یہ، اور بصدیقہ یا صدیقن سے یہ متعلق ہو، کیونکہ صدیقن وہ بھی صیغہ صفت ہے، وہ بھی فعل کرتا ہے، تو اس سے بھی متعلق ہو سکتا ہے یہ، یعنی اس کا بھی ظرف ہو سکتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کانا، فرمایا وکانا صدیق النبی، وہ صدیق النبی تھے، ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو فرمایا ان کے لیے، اس کا کچھ ذکر صاحب کتاب کر رہے ہیں، اکان جامعا لخصائص الصدیقین، حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیقین اور انبیاء کے خصائص کو جامع تھے، ان کے اندر تمام انبیاء و صدیقین جو ان سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول گزرے، انبیاء و صدیقین کے خصائص ان کے اندر تھے، اس لیے یہاں پر جملہ معترضہ کے طور پر ان کی صداقت کو ذکر کیا گیا، حین خاطب اباہ بتلک المخاطبات، جس وقت انہوں نے اپنے باپ یعنی چچا آزر کو خطاب کیا بتلک المخاطبات، ان تمام تر مخاطبات کے ساتھ، یعنی ان جو بھی ان سے آزر سے کلام کیا، اپنے چچا آزر سے جو بھی کلام کیے، وہ تمام تر مخاطبات اور مکالمات کے ذریعے سے جو بھی خطاب اور مکالمہ کیا اپنے باپ آزر سے، اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام تر صدیقین اور انبیاء کے خصائص کے جامع تھے، اس لیے کان صدیق النبیہ بطور معترضہ، جملہ معترضہ یہاں پر ذکر کیا۔ مراد کیا ہے اس سے؟ مراد یہ ہے، فرماتے ہیں والمراد ہو بذکر رسول ایاہ و قصته فی الکتاب، اب اس سے یہ ہے کہ دیکھیے یہ فرمایا نا اذکر فی الکتاب ابراہیم، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم اپنی طرف سے ذکر کر دو، لیکن یہاں پر کہا گیا کہ کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، تو کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ تو کہہ رہے ہیں کہ کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرنے کا مطلب یہ کہ جو ہم نے ابراہیم کا قصہ اور واقعہ کتاب میں ذکر کر دیا ہے، اس قصے کو تم پڑھ کر لوگوں کو سنا دو، یہ مراد ہے اس سے۔ فرماتے ہیں والمراد بذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے اور ان کے قصہ کو کتاب میں بیان کرنے سے اور ذکر کرنے سے مراد یہ ہے ان یتلوہ ذالک علی الناس، کہ اس قصہ اور واقعہ کو اور حضرت ابراہیم کے پورے واقعہ کو لوگوں پر تلاوت کر دیں، وَيُبَلِّغَهُ إِيَّاهُمْ، اور اس پورے واقعہ کو ان تک پہنچا دیں، کقول ہی جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ان لوگوں پر ابراہیم کی خبر کی تلاوت کر دو۔ اب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اس میں حضرت ابراہیم کا واقعہ ذکر کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہی واقعہ پڑھ کر سنا دو، ورنہ تو صرف ذکر کر دینا۔ یہ تو اللہ رب العزت ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم کا ذکر کرنے والا ہے، وہ ذاکر ہے، اسی نے قرآن پاک کے اندر ان کے ذکر کا نزول فرمایا۔ تو صرف ذکر کرنے نہ مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے ذکر کر دینا، بلکہ قرآن میں جو اللہ نے نازل فرما دیا اس کو تلاوت کر دینا مراد ہے۔ وہی فرماتے ہیں صاحب کتاب وَإِلَّا فَاللَّهُ عَزَّ وَعَلَا، ورنہ تو اللہ عز وعلا ہوا ذاکرہ، وہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے والا ہے، وَمُورِدُهُ فی تنزیلہ، اور اپنی تنزیل یعنی کتاب قرآن میں اس کو پیش کرنے والا ہے وہ خود ہی۔ تو نبی سے جب اس نے خود ہی ذکر کر دیا تو نبی سے کہنا کہ تم ذکر کر دو تو اس کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے ذکر کر دیا ہے اس کی تم تلاوت کر دو۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، جب انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے میرے باپ۔ ابتی اور ابتا دونوں قراتیں ہیں، یا ابتا بھی یا ابتی بھی، تاکہ فتحہ اور تاکہ کے ساتھ، بے کسر تا تاکہ کسرہ، و فتحہ اور اس کے فتحے کے ساتھ، دونوں قراتیں۔ مشہور قراتیں جو ہے، مشہور جو یہاں پر ہے وہ یا ابتی کسرے کے ساتھ ہے، اور اس کے فتح کے ساتھ ابن عامر شامی کی قرات ہے یا ابتا۔ معنی ہے اے میرے باپ، اے میرے باپ، میرے ترجمہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا متکلم۔ تو جیسے وہ کہتے ہیں نا یا ابی، اے میرے باپ، یا متکلم کے ساتھ، تو وہاں پر یا متکلم جو ہے نا، جو مضافلے ہے اس کو حذف کر کے اس کے بدلے میں تا لے آتے ہیں، جیسے کہ عربی کے گرامر میں پڑھا ہوگا، تا یا کے بدلے میں لے آتے ہیں، یا متکلم کے بدلے میں، اور جب بدلے میں لے کر آتے ہیں تو تا ہو گئی عوض یعنی بدل، اور یا متکلم وہ ہو گئی وزن، اور عوض اور معوض یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے تا کے ساتھ میں یا ذکر کر کے یہ نہیں کہیں گے یا ابتی، یہ نہیں کہیں گے، یا تو یا کے ساتھ کہیں گے یا ابھی، یا اس کے بدلے میں جو تا لے کر آتے ہیں تو صرف تا کے ساتھ کہیں گے یا ابتی۔ صاحب ایک تفسیر فرماتے ہیں وَالتا عوض من یا الاضافہ، تا یہ بدل ہے، بدلے میں ہے یا اضافت کے، ولا یقالو نہیں کہا جاتا ہے یا ابتی، یعنی تا اور یا دونوں کے جمع اجتماع کے ساتھ نہیں کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ لئلا یجمع بین العوض والمعوض، تاکہ عوض اور معوض من دونوں جمع نہ ہو جائے، اور دونوں کو جمع ہونا یا جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، اپنے چچا آزر سے کہا یا ابتی، اے میرے باپ، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کیوں تو عبادت کرتا ہے اس کی جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے؟ ان کی کیوں تو عبادت کرتا ہے جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے؟ لا يسمع ما لا يسمع، جو نہ سنتے ہیں، ولا يبصر، نہ دیکھتے ہیں۔ کیا نہیں سنتے کیا نہیں دیکھتے؟ ارے وہ تو کچھ نہیں سنتے کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں، جب کچھ دیکھتے ہی نہیں ہے کچھ سنتے ہی نہیں ہے، اسی لیے یہاں پر مفعول ذکر نہیں کیا گیا، اور مفعول محذوف منوی ہو گیا، نسیہ محذوف منوی نہیں بلکہ نسیہ منسیہ ذکر ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں سنتے۔ فرماتے ہیں المفعول فیہما منسی غیر منوی، غیر منوی، دونوں کے اندر مفعول بھلا دیا گیا ہے، نسیہ منسیہ ہو گیا ہے، غیر منوی نیت میں بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے وہ یجوز، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے ان یقدر، کہ مفعول بھی کو مقدر مان لیا جائے، اور اصل عبارت ہو لا يسمع شيئا ولا يبصر شيئا، وہ کچھ نہیں سنتے اور کچھ نہیں دیکھتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی تمہیں کچھ فائدہ دیں گے، نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ دیتا ہے۔ اغنا عن کا، عن جب صلہ ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے فائدہ دینا، ولا یغنی عنک شیئا،
और तुम्हें भी कोई फायदा नहीं देते। ठीक है, तो एक तो फायदा देने का माना है, तो और दूसरा ये भी है कि अगना अन का माना दूर करना भी होता है। तो अब दूर करने का माना ये होगा वला युगनी अन, और तुझसे कुछ भी को कुछ दूर भी नहीं करते, यानी जो मुसीबत और परेशानी तेरी तरफ आए उस मुसीबत और परेशानी को वो टालते भी नहीं है। ठीक है, ये तो हमने ला युगनी के दो माना बता दिए। साहिब तफसीर शैअन पर भी तज़किरा करते हैं और कहते हैं कि ये शैअन ये मफऊल बिही भी हो और मफऊल मुतलक भी हो सकता है। अगर शैअन को तरकीब में मफऊल मुतलक बनाए यानी मस्दर करार दें तो असल इबारत होगी शैअम मिनल इगना, ऐ ला युगनी अनका शैअम मिनल इगना, वो तुझको कुछ भी फायदा नहीं देंगे, फायदा देना। तो शैअम मिनल इगना ये मौसूफ, शैअन मौसूफ, मिनल इगना उसकी साबितन से मुतालिक होकर सिफत, मौसूफ सिफत से मिलकर फिर मफऊल मुतलक। तरकीब में शैअन मफऊल मुतलक भी हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि ये शैअन ये मफऊल भी हो। ठीक है, फरमाते हैं यहाँ तमिल ये भी एहतमाल है यकून शैअन फी मौदिल मस्दर, कि शैअन ये मस्दर की जगह में, ऐ शैअम मिनल इगना कुछ भी फायदा नहीं देंगे और फायदा देना। व अन यकून मफऊलन बिही, और ये भी एहतमाल है कि ये मफऊल बिही हो तुम्हारे मिन कौलिका, तुम्हारे कहने, तुम्हारे इस कौल से, क्या अग्नि अन्नी वजह का, कहा जाता है अग्नि अन्नी वजह का, तुम कहते हो अग्नि अन्नी वजह का, मुझसे अपना चेहरा दूर कर ले। तो चेहरा दूर कर ले तो यहाँ पर दूर करने के माना में हो गया। तो अब ऐसी सूरत में ला युगनी अन का शैअन में ये इस माना में हो गया तुझसे किसी चीज को दूर नहीं करते, तो यहाँ पर शैअन मफूल भी होगा। ठीक है, फरमाते हैं कि मुमकिन है कि ये मफूल भी हो और उस कौल की कबील से हो, क्या कौन सा कौल, अग्नि अन्नी वजह का, कि तू अपने चेहरा दूर कर ले, ऐ बअ यानी दूर कर ले, बअदा युबअदु तबईद दूर करना, उसी से पहले अम्र बइद। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिर, ऐ मेरे बाप उसकी तू क्यों इबादत करता है जो ना सुनता है ना देखता है, वला युगनी अनका शया, ना तुझे कुछ फायदा देता है, उसकी क्यों इबादत करता है। या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म, ऐ मेरे बाप मेरे पास अल्लाह की जानिब से इल्म और आशनाई आ गई, मेरे पास हिदायत आई है, और जिसके पास हिदायत हो उसकी पैरवी करना चाहिए, उसकी उसकी इत्तिबा करना चाहिए। फर्ज करिए कि मैं और तुम किसी रास्ते में चल रहे हो और मुझे रास्ता मालूम है और तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है, तो तुम्हें ऐसी ऐसे वक्त में राह भटकने से खौफ खाते हुए मेरी इत्तिबा करना चाहिए। ऐसे यहाँ पर इत्तेकाद के मामले में भी मेरे पास अल्लाह की जानिब से मार्फत और इल्म है, तो तुम्हें मेरी इत्तिबा करना चाहिए, मेरी बात मानना चाहिए। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचा आजर को नसीहत कर रहे हैं। फरमाते हैं या अबती, ऐ मेरे बाप, इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म, मैं वाकई मेरे पास इल्म आया है। इल्म का मतलब यानी वही आई है, और मारफत रब, या रब की मारफत मुझे हासिल हो गई है, मालम या अतीका, जो मारफत और जो इल्म तेरे पास नहीं आया है। मा लम या अतीका, तो मा मा कब्ल में मा आया, देखिए मा ला यस्माउ उसमें भी मा आया, और मा लम या अतीका इसमें भी मा आया। इस माँ के बारे में साहिब तफसीर फरमाते फी माला यस्माओ, माला यस्माओ में माँ, व माँ लम या अतिका, और माँ लम या अतिका में जो माँ है, इस माँ के अंदर दो एहतिमाल हैं। क्या, यजूज़ अन तकून मौसूलतन और मौसूफा, जायज है कि ये मौसूला हो, दोनों दोनों जगह माँ मौसूला हो। अगर मौसूला होगा तो अल्लज़ी के माना में होगा, और जब अल्लज़ी के माना में होगा तो वो मारफा कहलाएगा। और मौसूफा, ये भी मुमकिन है कि ये माँ मौसूफा हो, मौसूफा होगा तो शैअन के माना में होगा, और जब शैअन के माना में होगा तो वो नकरा होगा। बस ये फर्क होगा।
फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या, तो तू मेरी इत्तिबा कर, मेरी पैरवी कर। अहदिका सिरातन सविय्या, मैं तुझे सीधा रास्ते की हिदायत दूंगा। अहदिका, मैं तुझे हिदायत दूंगा। फत्तबि फ़िल अम्र है, उसका जवाब है अहदी। ये था हदा यहदी से फ़िल वाहिद मुतकल्लिम का सिगा अहदी, और हमने इससे पहले भी बताया कि जवाब अम्र मजजूम होता है। अब यहाँ पर और जज्म जहाँ पर होता है, आपने पढ़ा होगा कि जब फ़िल मुज़ारे में पर जज्म जिन जगहों पर आता है, जिस जगह पर जज्म आता है, तो जज्म की सूरत में अगर आखिर में हर्फ इल्लत होता है तो वो गिर जाता है, इसलिए यहाँ पर हर्फ इल्लत जो या थी वो गिर गई। फत्तबिअनी अहदिका, तो तू मेरी इत्तिबा कर, मैं तेरी हिदायत करूंगा, तुझे हिदायत दूंगा। हिदायत दूंगा का मतलब उर्शिद का या उर्शिद का, मैं तुझे हिदायत दूंगा किसकी? सिरातन सविया, सीधे रास्ते की। सवियन बेमाना मुस्तकीमन। या अबती ला तअबुद शैतान, ऐ मेरे बाप शैतान की पूजा मत कर। तो शैतान को तो कोई नहीं पूछता है, दुनिया के अंदर किसी को देखा कि शैतान को पूछता हो? तो शैतान को तो कोई नहीं पूछता है, लेकिन शैतान ने जो उनके दिलों में ये बात डाल दी है कि ये बुत ये सूरत में है माज़अल्लाह, तो वो बुतों को, गैरुल्लाह को जो पूजते हैं, तो ये शैतान ही के डालने से है ना। शैतान ही ने उनको इस बुरे काम को अच्छा करके दिखा दिया है, इसलिए शैतान ही के वरगलाने से, शैतान के वसवसे से ये सब काम होता है। इसलिए फरमाया गया तू शैतान की पैरवी मत कर। गोया के ये पैरवी, ये क्या करना, गैरुल्लाह को पूजना, ये दर हकीकत शैतान ही को पूजना है, क्योंकि उसी के वसवसे से है, उसी ने इस बुरे काम को अच्छा करके दिखा दिया है लोगों को, लोगों की नजरों में इसको मुज़य्यन कर दिया। फरमाते हैं या अबती ला तअबुद शैताना, ऐ मेरे बाप शैतान की पूजा मत कर। पूजा ना करने का मतलब ला तुतिअहु, उसकी इत्तिबा मत कर, उसकी इताअत मत कर। फीमा सव्वला मिन इबादत सनम, सव्वला युसव्विलु तस्वीर कहते हैं बुरी चीज को अच्छा करके पेश करना। तो शैतान ने बुत की इबादत को अच्छा करके पेश किया, उसमें तू उसकी इताअत मत कर, ये माना है, वरना शैतान को तो कोई नहीं पूछता है। इन शैतान कान लिर्रहमान असिया, बेशक शैतान रहमान का नाफरमान है। इतनी नसीहत कर दी, अभी और नसीहत है, फिर इंशाल्लाह उसको आगे पढ़ाते हैं।